دوستوں آج ہم ایک اور بک کی سمری دیکھنے والے ہیں جس کا نیم ہے دا روڈیسٹ بک ایور۔ دوستوں پرابلمز کا لائف میں آنا پارٹ آف لائف ہے اور ان پرابلمز کو بیسٹ وے میں سالو کرنا آرٹ آف لائف ہے۔ پرابلمز ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں، یہ جنرل اینڈ کامن ہے، بٹ اس سچویشن میں آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے ریئلسٹک اور مینٹلی کتنے اسٹرانگ ہیں۔ اپنی لائف کی پرابلمز کو اچھے سے وہی لوگ سالو کر پاتے ہیں جو اتھینٹک پرنسپلز فالو کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم 6 ایسے پرنسپلز دیکھنے والے ہیں جو آپ کو اپنی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے بیسٹ وے بتاتے ہیں۔ اگر آپ ان پرنسپلز کو فالو کرتے ہیں تو آپ کسی بھی انوانٹڈ سچویشن کو فریکوینٹلی سالو کرنے کے لیے کیپیبل ہو جائیں گے۔ سو لیٹس بیگن۔ پرنسپل نمبر 1، پیپل آر ویئرڈ، لوگ عجیب ہوتے ہیں۔ لیٹس ایلیبوریٹ دس۔ آپ دکھی تب ہوتے ہیں جب لوگ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے اگینسٹ آپ سے بہیو کرتے ہیں، بٹ اگر کسی کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ اس نے آپ سے انیتھیکل وے میں ہی بہیو کرنا ہے تو اس کے بیہیویئر سے آپ اتنے زیادہ دکھی نہیں ہوتے۔ اٹس مین کہ اگر آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو رائٹ ڈائریکشن دے دیتے ہیں تو آپ کسی بھی انوانٹڈ سچویشن میں اپنی فیلنگز کو ہرٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ لیٹس سی این ایگزامپل۔ آپ کے سامنے کوئی کیوٹ سی کیٹ آتی ہے تو آپ کو اس سے کھیلنے کو من کرے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، بٹ وہیں پر اگر آپ کے سامنے کوئی شیر آ جاتا ہے تو آپ کو وہاں سے ڈینجر کا سگنل ملے گا، اس لیے آپ اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ ایسے ہی آپ کی لائف میں جب آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو آپ کو وہاں سے پازیٹیو سگنل ملتا ہے کہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ آپ ان کے ساتھ سیف فیل کرتے ہیں، بٹ کچھ عرصے بعد کوئی شخص آپ سے کوئی برا سلوک کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ لوگ بہت برے ہوتے ہیں کیونکہ اس پہلے شخص کے اچھے بیہیو کرنے کی وجہ سے آپ نے سبھی لوگوں سے اچھائی کی امید رکھ لی تھی۔ پھر جب کسی دوسرے نے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے اگینسٹ آپ سے بیہیو کیا تو آپ پازیٹیوٹی سے نیگیٹیوٹی کی طرف آ گئے۔ دراصل لوگ نہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں نہ بہت برے ہوتے ہیں، لوگ عجیب ہوتے ہیں۔ جب یہ سٹیٹمنٹ آپ کے مائنڈ میں ہوگی تو آپ کی سوچ میں فلکچویشن ہوگی اور آپ خود کو کسی بھی طرح کے بیہیویئر کے لیے پہلے سے ہی ریڈی رکھیں گے کہ لوگ عجیب ہوتے ہیں، کسی بھی وقت کیسا بھی بیہیو کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے اچھا بیہیو کرے گا تو آپ لوگوں کے بارے میں زیادہ پازیٹیو نہیں ہوں گے یہ سوچ کر کہ لوگ عجیب ہوتے ہیں، کبھی اتنے اچھے بن جاتے ہیں، کبھی عجیب سا بیہیو کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کوئی آپ سے برا بیہیو کرے گا تو آپ لوگوں کے بارے میں زیادہ نیگیٹیو نہیں ہوں گے کیونکہ لوگ عجیب ہوتے ہیں، کبھی کیسا بیہیو کرتے ہیں اور کبھی کیسا۔ تو جب آپ اس پرنسپل کو یاد رکھیں گے تو گویا آپ نے کسی بھی طرح کے بیہیویئر کو فیس کرنے کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ایک ہی پوائنٹ پر فوکس نہیں کیا ہوا بلکہ انہیں ایک وائڈ رینج دے دی ہے کہ لوگ پازیٹیو بیہیو بھی کر سکتے ہیں، لوگ نیگیٹیو بیہیو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ عجیب ہوتے ہیں۔ اس لیے دونوں ٹائپ کے لیے خود کو ریڈی رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں دیٹ پیپل آر ویئرڈ۔ پرنسپل نمبر 2، ڈونٹ سیک اپروول۔ دوستوں بچپن میں جب ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، اگر ہم اسٹڈیز میں اچھے ہوتے ہیں تو ہمارے ٹیچرز ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ ہم اپنی قابلیت کو دوسروں کے اپروول سے ہی میجر کرتے ہیں۔ بڑے ہو کر بھی ہمارا یہی مائنڈ سیٹ رہتا ہے، اس طرح سے ہم وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جو ان لوگوں کو پسند ہوتا ہے جن کا اپروول پانے کے لیے ہماری عادت ہو چکی ہے، اور اپنی ایبیلٹیز اور ٹیلنٹ کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اپنے آئیڈینٹی کو کھو دیتے ہیں۔ اس لیے آتھر کہتے ہیں کہ بچپن تک تو یہ اپروول ٹھیک تھا کیونکہ تب ہم امیچور ہوتے ہیں، اور جب آپ میچور ہو جاتے ہیں تب آپ کو اپنے فیوچر کے لیے رائٹ ڈائریکشن خود چوز کرنی ہے۔ اگر آپ ایک برائٹ فیوچر گین کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام کریں جس میں آپ قابل ہوں۔ پرنسپل نمبر 3، چوز سیٹسفیکشن ناٹ ہیپینس۔ عام طور پر لوگ ہیپینس اور سیٹسفیکشن کے ڈیفرنس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس لیے وہ ہیپینس کو پریفر کرتے ہیں جبکہ ہیپینس مومنٹری ہوتی ہے اور سیٹسفیکشن لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے۔ جب آپ سیٹسفیکشن کو پریفر کرتے ہیں تو ہیپینس اپنے آپ ہی آپ کو مل جاتی ہے کیونکہ ہیپینس سیٹسفیکشن کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے اور سیٹسفیکشن سے ملنے والی ہیپینس بھی لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے۔ آئیے اس پرنسپل کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے اپنے فیوچر کے لیے وہ فیلڈ چوز کر لی جو ان لوگوں کو پسند تھی جن کا اپروول لینے کی آپ کو عادت تھی۔ ان لوگوں کا اپریشیشن ملنے کی وجہ سے آپ کو مومنٹری ہیپینس ملے گا، بٹ آگے جا کر آپ کو فیل ہونے لگے گا کہ آپ اس فیلڈ میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے اور اس کام سے آپ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے کیونکہ آپ کو سیٹسفیکشن تب ملتا ہے جب آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہوتا ہے، اور اس میں کامیابی حاصل کرنے پر آپ کو ہیپینس آٹومیٹکلی مل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سیٹسفیکشن کو اپنے کام کا موٹیو بنائیں اور مومنٹری ہیپینس کی وجہ سے سیٹسفیکشن کو اگنور نہ کریں۔ پرنسپل نمبر 4، یو آر اے نیشن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنل لائف پر آپ کا کنٹرول رہے اور آپ کے آس پاس کے لوگوں سے بھی اچھے انٹریکشنز ہوں تو اس پرنسپل کو فالو کرنا ضروری ہے۔ سپوز کریں کہ آپ ایک انڈیویجول نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک نیشن ہیں، آپ کی فیملی، آپ کے فرینڈز ایک الگ نیشن ہیں،
آپ اپنی نیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، یعنی آپ کی پرسنل لائف کی اتھارٹی آپ کے کنٹرول میں ہے، اور کسی بھی نیشن کے انڈیپینڈنٹ اینڈ اسٹرانگ ہونے کے لیے 3 چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آپ کی سیکیورٹی فورسز پاورفل ہونی چاہیے، آپ کے اینیمیز آپ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے، اور آپ کے اندر ہائی مورلز اینڈ ایتھک ہونی چاہیے، اور آس پاس کے نیشنز کے ساتھ بھی آپ کے اچھے ریلیشنز ہوں۔ تو یہاں پر آپ کی نیشن آپ کی پرسنل لائف ہے، آپ اس کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ کا سیلف کنٹرول آپ کی سیکیورٹی فورسز ہیں، آپ کے ڈیزائرز آپ کے اینیمیز ہیں، اور آپ کی سیلف رسپیکٹ آپ کے مورل سے ریلیٹ کرتی ہے، اور آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی آپ کے پڑوسی نیشنز ہیں۔ تو آپ کو اپنی نیشن یعنی پرسنل لائف کو اسٹرانگ بنانا ہے، تو آپ کو اپنی سیکیورٹی فورسز یعنی سیلف کنٹرول کو پاورفل بنانا ہے، اور اپنے اینیمیز یعنی ڈیزائرز اینڈ ایموشنز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اپنے سیلف رسپیکٹ کے لیے اپنے مورلز کو مینٹین رکھنا ہے، اور اپنے پڑوسی نیشنز یعنی فرینڈز اینڈ فیملی ممبر سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں۔ اگر آپ اس نیشن کے کانسیپٹ کو فالو کرتے ہیں تو آپ ایک ہیپی اینڈ پاورفل لائف گزار سکتے ہیں۔ پرنسپل نمبر 5، ایڈمائر نیور فالو۔ آتھر کہتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں کچھ انسان ایسے آتے ہیں جو ہمیں امپیکٹ کر جاتے ہیں، اور ہم انہیں اپنا آئیڈیل سمجھ کر بلائنڈلی فالو کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہم ان سے کبھی بھی غلطی کی امید نہیں رکھتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ان سے کبھی غلطی ہو بھی نہیں سکتی۔ آتھر نے اسی کانسیپٹ کو ریجیکٹ کیا ہے کہ آپ کا آئیڈیل بھی آپ کی طرح کا ایک انسان ہے، اس سے بھی ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کسی بھی پرسن میں جو اچھائی آپ کو دکھے اسے ایڈمائر کریں اور اسے اڈاپٹ بھی کریں، بٹ بلائنڈلی اسے فالو نہ کریں کہ اس کی غلطیوں کو بھی اگنور کرتے جائیں۔ پرنسپل نمبر 6، لرن ہاؤ ٹو تھنک۔ آتھر کہتے ہیں کہ اپنی تھنکنگ پاور کو اسٹرانگ بنائیں، صرف دوسروں سے ملنے والی انفارمیشنز پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں۔ آپ کو جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو کئی لوگ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کے سولوشن سجیسٹ کرتے ہیں، یا ڈیفرنٹ سورسز سے آپ کو ڈیفرنٹ انفارمیشنز ملتی ہیں اس پرابلم کے سولوشن کے بارے میں۔ آپ کو ان سارے سجیشن اینڈ انفارمیشنز کو انالائز کرنا ہے کہ وہ کس حد تک آپ کی پرابلم سے ریلیٹ کرتی ہیں، اور پھر اپنی تھنکنگ پاور سے اپنے لیے بیسٹ سولوشن کو چوز کرنا ہے، کیونکہ لوگ آپ کو سجیشن تو دے سکتے ہیں بٹ سولوشن کبھی نہیں دے سکتے۔ اس لیے ڈیفرنٹ سورسز سے انفارمیشن کلیکٹ کریں، پھر انہیں اپنی نیڈ کے حساب سے چینج کر کے خود کے لیے اپلائی کریں۔ آخر میں ان سارے پرنسپلز کو سمرائز کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں سے ضرورت سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں کیونکہ لوگ عجیب ہوتے ہیں۔ سیکنڈ، دوسروں کے اپروول کو چھوڑ کر خود کی آئیڈینٹی بنائیں۔ تھرڈ، مومنٹری ہیپینس کی جگہ لانگ ٹرم سیٹسفیکشن کو پریفر کریں۔ فورتھ، اپنے آپ کو ایک انڈیویجول نہیں بلکہ ایک نیشن کی طرح سمجھیں۔ ففتھ، کسی کو بلائنڈلی فالو نہ کریں بلکہ جس پرسن میں جو کوالٹی اچھی ہو اسے ایڈمائر اینڈ اڈاپٹ کریں۔ سکستھ اینڈ لاسٹ، اپنی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اپنی تھنکنگ پاور کو یوز کریں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی بک سمری، امید کرتا ہوں ہیلپ فل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں سے شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی خوبصورت رائے دیں۔ نیو وزٹر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔